ہمارے اعمال فیشن کی نظر ہو رہے ہیں. کیا آج کل ماحول کیا ہے؟ بوتل کسی نے پلا دی تو آخر میں تھوڑا سا بچا لیا. چائے کا کپ پیش کیا گیا، پیالہ پیش کیا گیا، تھوڑا سا اس کو بچا دیا. دودھ پیش کیا گیا، گلاس میں تھوڑا سا اس کو بچا دیا گیا. حالانکہ اس کو صاف کرنا ہے. اب ایک قطرہ ہو، ایک قطرہ تو نہیں، ایک گھونٹ ہو، وہ بچائیں کس کھاتے کا، کس کام کا؟ اب یہ فیشن ہو گیا ہے جی، پورا کا پورا نہیں پینا، پوری کی پوری چائے نہیں استعمال کرنی. تل جو ہے، تل وہ ڈھکا رہے، یہ تکبر ہے. تو یہ فیشن بن گیا، اور فیشن تکبر کی علامت بن گیا، اور تکبر اللہ کو کہاں پسند ہے؟ پھر کہتے پھرتے ہیں کہ جی روزی میں تنگی ہے. تم نے قدر کی کتنی کی ہے؟ قدر کی ہے، قدر کی ہوتی تو اللہ پاک لازیدنکم کا وعدہ ہے اللہ کا. تم نے قدر نہیں کی، بچت جو ہے وہ بچت پھینکوا دی، پھینک دی، ضائع کر دی. اللہ نے روزی کو منقبض کر دیا، کشادگی کو ان کے بعد میں اللہ پاک نے بدل دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ بیمار تھے، خادم نے دودھ پیش کیا، حضرت نے اس کو پیا، تھوڑا سا بچ گیا. نکاہت اتنی تھی کہ حضرت لیٹ گئے، بس لیٹے، نیند آ گئی. بیدار ہوئے تو سرہانے وہ ڈھونڈا کہ وہ جو دودھ تھا وہ دودھ میں استعمال کروں، برتن ہی نہیں ہے سرے سے. خادم سے فرمایا بھائی وہ دودھ جس میں آپ نے مجھے دیا تھا وہ دودھ والا برتن کدھر ہے؟ اس میں میں نے دودھ تھوڑا سا بچایا تھا. کہا حضرت وہ تو ختم تھا، تھوڑا سا تو تھا. فرمایا تھوڑا سا جو تھا وہ کہاں ہے؟ کہا حضرت وہ میں نے گرا دیا. فرمایا استغفر اللہ، تم نے نعمت کی ناقدری کی ہے. خود پی لیتے یا کسی پرندے کو دے دیتے، اللہ کی نعمت کی ناقدری تو نہ کرتے. نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے، پھر شکوہ ہو رہا ہے نعمت میں کمی ہے، مال میں کمی ہے، رزق میں کمی ہے. یاد رکھیے، ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا ایک واقعہ ایک بزرگ کا کہ وہ سواری پہ جا رہے تھے اور چنے کھاتے جا رہے تھے. گھوڑے پہ تھے، چنے کھاتے جا رہے ہیں. ایک چنا گرا، ایک چنا ہاتھ سے منہ میں ڈالتے ہوئے یا ہاتھ میں صفائی کرتے ہوئے یا ہاتھ میں ویسے ہی سواری کو روکا، سواری کو روکا، اترے اور چنے کو تلاش کیا. سامنے پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، صاف کیا اور اس کو استعمال کیا. کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس رزق کے ادب اور قدر کی وجہ سے، رزق میں تو برکتی تو برکت تو عطا کی ہی ہوگی، اللہ نے رزق کی قدر کرنے کی وجہ سے بندے کی بخشش کر دی. آج تو فیشن بن چکا ہے، آپ بوتل پئیں آخر میں تھوڑا سا بچا دیں گے، آپ چائے پئیں تھوڑی سی چائے بچا دیں گے، آپ پانی پئیں تھوڑا سا پانی بچ جائے گا. ارے کیوں، کس لیے بچایا ہے؟ یہ فیشن ہے. لوگ کہیں گے بھوکے ہیں، لوگ کہیں گے، لوگوں کی ڈر کی وجہ سے لوگ کہیں گے بھی نہیں، پکی بات ہے کہیں گے بھی نہیں، محض گمان کے باعث ہم نے اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رزق کی ناقدری کر دی، اللہ کی نافرمانی کر دی. نتیجہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ نتیجہ ہے. نعمت کی ناقدری، اللہ پاک وہ نعمت کھینچ لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں اللہ پاک وہ نعمت. میرے عزیزوں، میرے پیارے، قدر کریں، ہم رزق کی قدر کریں.
نعمتوں کی قدر کریں، ہر اس چیز کی قدر کریں جس سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں، وہ استاد کی صورت میں ہو، کتاب کی صورت میں ہو، پنکھے کی صورت میں ہو، چھت کی صورت میں ہو، یا دیگر رزق کی صورت میں ہو، لباس کی صورت میں ہو، یا دیگر اشیاء ہیں جس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ ہر چیز کی نعمت ہمارے اوپر لازم ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں کیسے موسلادھار برستی ہیں اگر ہم ان کی قدر کریں گے۔ تو میں نے اہم بات جو آج میں نے آپ کے سامنے اپنے گفتگو میں کی ہے میرے پیارے، وہ یہی ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے ایسا نہیں کرنا، چیز بچا کے نہیں دینی، وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک گھونٹ، چند قطرے وہ کوئی استعمال نہیں کرتا، آپ کے ہی ہیں، آپ نے ہی استعمال کرنے ہیں۔ اس کو برتن کو خالی کریں، برتن بھی دعا دے، اور اس میں تکبر کا عنصر بھی نہ نظر آئے، اور رزق میں برکت کا، رزق کی قدر کا سبب بھی ہو کہ رزق کی اس نے قدر کی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہی چیزیں رزق میں برکت کا سبب ہو جائیں گی میرے پیارے۔